سوال ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھیں یا تنہا نماز پڑھیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذمہ داروں کی طرف سے کوئی ایسا بندہ امام متعین کر دیا جاتا ہے جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، ہماری نظر میں وہ اس کے اندر فسق موجود ہوتا ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ تو اب خلجانی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز فاسق کے پیچھے پڑھیں کراہت کے ساتھ، یا یہ کہ اپنی تنہا نماز پڑھ لیں۔ یہ عام طور سے ذہنوں میں بات آتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ فسق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فسق اعتقادی اور ایک ہے فسق عملی۔ فسق اعتقادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے اس کے اندر فسق ہے، بگاڑ ہے، اور ایک عملی اعتبار سے داڑھی کٹی ہے یا کوئی اور اس طرح کا وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ تو فسق اعتقادی میں اگر وہ فسق اس حد تک ہے کہ وہ کفر کی حد کے سرحد تک پہنچ رہا ہے، تب تو ایسی شکل میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ لیکن اگر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فسق عملی میں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تنہا نماز پڑھنے سے بہتر یہ کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ اگر وہ تنہا نماز پڑھے گا تو پھر سستی پیدا ہو جائے گی، جماعت کا مقصد فوت ہوگا، مسجد کی نورانیت ختم ہوگی، اور پھر نمازوں سے سستی پیدا ہوتے ہوتے پھر وہ ہو سکتا ہے کہ تارک نماز یا تارک جماعت کا مرتکب ہو جائے، جماعت چھوڑنے والا ہو جائے۔ اس لیے اس کو بہانہ نہ بنائے، یہ نماز پڑھ لے، باقی اس کے حق میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کراہت بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ مجبور ہے۔ اب وبال ان ذمہ داروں پر ہوگا جنہوں نے اس کو امام رکھا، یا کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ امام خود اتنا پاورفل ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ ہٹائے نہیں ہٹتا، تو اب وبال اس امام کے ذمہ ہوگا، اس کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس کو گناہ نہیں پڑے گا۔ تو اگر کوئی فاسق و فاجر ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ نماز اس کے پیچھے پڑھ لے۔ تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کل بر و فاجر، کہ تم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھو، اس کا مقصد یہی ہے، ورنہ پھر مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا اور اتحاد پارا پارا ہوگا، مسجدیں ویران ہوں گی، جھگڑے اور فساد ہوں گے، اور یہ چیز شریعت میں برداشت نہیں کی گئی کہ جھگڑے فساد ہوں، مسجدیں ویران ہوں اور ہر فرد اپنے اپنے طور پر نماز پڑھے۔ پھر فسق کے ناپنے کا زاویہ اور پیمانہ بھی الگ الگ ہے۔ ایک ہی بندہ ایک کی نظر میں فاسق و فاجر ہوتا ہے، دوسرے کی نظر میں وہ نیک اور صالح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سے کسی سے کوئی بگاڑ ہو گیا ہو، کوئی ناچاقی ہو گئی، تو اس کی نظر میں وہ فاسق و فاجر ہے، دوسرے کی نظر میں وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو جماعت سے بچنے کا بہانہ نہ بنائے، لہذا ایسی شکل میں اگر واقعتاً بھی وہ فاسق و فاجر ہے تو جماعت سے نماز پڑھ لے۔ بہتر اس کے لیے یہی ہے اپنی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے طور پر جماعت کو ترک کر کے اور اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں یا کہیں پر نماز پڑھنا، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔